اللہ مل گیا تمہیں، اللہ مل گیا تمہیں۔ بایزید کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، احساس ہوا کہ میں ناکام گھر لوٹا ہوں۔ ماں سے کہا نہیں ماں، اللہ نہیں ملا ماں، یعنی جو مقام حضوری چاہتا تھا وہ مقام مجھے نہیں ملا۔ ماں کی ماں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے؟ ماں 40 سال سے تم سے دور گیا تھا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں بھٹکتا رہا، عبادت کرتا رہا، حقوں کی صدا بلند کرتا رہا، وہ مقام نہیں ملا۔ جب ماں نے بیٹے کی بظاہر ناکامی کو دیکھا، تڑپ گئی اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے بیٹے کے گالوں کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف نظر کی اور اس کی مولا۔ بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ سرکار بایزید بسطامی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کی کائنات میں جو مرتبہ جبریل کو حاصل ہے، ولیوں کی کائنات میں وہ مقام اللہ نے بایزید بسطامی کو عطا کیا ہے۔ بچپن ہی میں ولی بن گئے تھے، لیکن ولایت کے مختلف درجات ہیں۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں 100 ہے، بعض کہتے ہیں 70 ہے، بعض کہتے ہیں 28 ہے، جتنے بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں ولایت میں ایک مقام ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ یہ مقام حضوری وہ ہے کہ جب نظر اٹھاؤ تب جلوہ یار سامنے ہوتا ہے، وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، ہر جگہ جلوہ یار نظر آتا ہے۔ یہ مقام حضوری صوفیہ کہتے ہیں۔ میں تو اس اتنے مجموعہ نچوڑ کے صرف سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ بایزید بسطامی چاہتے تھے کہ اللہ مجھے وہ مقام دے دے، مقام حضوری۔ بہت عبادتیں کی، نہیں ملا۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا امی میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تمہارے لیے اپنے لیے کماتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں، وقت چلا جاتا ہے تو مجھے عبادت کا پورا ٹائم نہیں مل پاتا، اور میرے لیے منزل بہت بڑی ہے نا، دور ہے منزل، اگر یہ پورا ٹائم میں عبادت میں گزاروں تو میری منزل آسان ہو۔ ماں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ماں مقام حضوری چاہتا ہوں، اللہ مل جائے، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں اور جنگلوں میں عبادت کروں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، جنگلوں میں عبادت سے بڑی عبادت ہے ماں باپ کی خدمت۔ جگر نے کہا تھا محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہر لمحہ مقبول حج کا ثواب پاتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کر۔ خوبصورت سے خوبصورت لوگوں کو دیکھ کے وہ نہیں ملتا نا جو ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پہ ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ ہاں، ایک دن میں 100 حج کا ثواب کما لو۔ بہرحال سلطان العارفین نے کہا ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اجازت دے دی، بیٹے جاؤ، اجازت ہے، جاؤ کر لو عبادت کر لو، اللہ پالو، ہم تو سب سہ لیں گے۔ بایزید نکل گئے۔ 40 سال تک کم و بیش سلطان العارفین بایزید بسطامی نے اللہ کی عبادت کی، کبھی درخت کی پتیاں کھائی، کبھی پانی پیا، اس طرح عبادتیں کی۔ 40 سالوں میں آئینہ دیکھنے کی فرصت نہیں، نہ دوست سے ملے نہ دشمن سے۔ 40 سال میں یہ جنگل وہ جنگل وہ جنگل وہ جنگل، ایک دن جنگل بدل رہے تھے کہ بھولے بھٹکے قدم بسطام کی طرف پڑے۔ بستی نظر آئی، ارے یہ تو میری اپنی بستی ہے، بسطام کی بستی ہے۔ جب بستی نظر آئی تو بستی میں کوئی اپنا تھا وہ بھی یاد آیا، کہ اس بستی میں تو امی بھی رہتی ہے نا، اس بستی میں ماں بھی رہتی ہے نا، چلو ماں سے مل لیتے۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا بایزید 40 سال ہو گئے ماں سے ملے ہوئے، جب تم جوان سے بڈھے ہو گئے تو امی تو ختم ہی ہو گئی ہوگی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ فرائض سے ہٹا کر نوافل میں الجھا کے رکھتا ہے۔ یہ شیطان کا مکر ہے، اور آدمی سمجھتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ ہوا کیا؟ سلطان العارفین کو جب وسوسہ آیا تو سوچا چلے بھائی اگر انتقال بھی ہو گیا ہو تو ماں کے مزار کی زیارت کر لیں گے، وہ بھی کم تھوڑی ہے، زیارت مزار ماں بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پہ کعبے کی زیارت بعد میں کرتے ہیں، پہلے امی کے مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ ہاں آپ یہ بھول گئے۔
آپ یہ بھول چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر بار بار ماں کے مزار پہ گئے، ایک الگ سا عنوان ہے اس کو نہیں چھیڑتا، اللہ اکبر، تو ماں کی زیارت کے لیے آئے، جب گھر کو صحیح سلامت دیکھا تو سوچا کہ دل کو قرار ملا کہ گھر سلامت ہے تو ماں بھی سلامت ہے، سوچا چلو ماں کو اٹھا لو، پھر خیال آیا ارے آدھی رات سے زیادہ ہو گئی، امی سوئی ہوگی، سکھ نہیں دیا تو دکھ کیوں دیتے ہو، ارے ماں کو کیوں اٹھائیں، انتظار کر لیتے ہیں، صبح ہم ماں سے ملیں گے۔ بیٹھ گئے دروازے پر، انتظار صبح کا کرنے لگے، صبح ہوگی تو ماں سے ملاقات کریں گے، لیکن اچانک خیال آیا با یزید ماں سے ملے 40 سال ہو گئے، اگر ماں تجھے نہیں پہچانے گی تو تم ماں سے اپنا تعارف کیسے کراؤ گے کہ میں ہی با یزید تمہارا بیٹا ہوں، کیونکہ بڑھاپے میں تو بھولنے کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہے، 40 سال کے بعد کوئی کسی کو ملے تو آدمی پہچان نہیں پاتا، تو پھر وہ خیال آیا ہوگا یہ بچپنے کی باتیں بتاؤں گا، یہ یادیں بتاؤں گا، وہ یادیں بتاؤں گا، لیکن میرے بھائی سچی بات یہ ہے جب ماں کے قدموں کی آہٹ سنی اور ماں بیدار ہوئی تو با یزید نے جو 40 سال پہلے کا مخصوص انداز تھا دستک کا، جب دروازے پہ دستک دی تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، دستک دی ہے 40 سال کے بعد اپنی ماں کے دروازے پر، اندر سے بھرائی ہوئی آواز آئی، با یزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے، با یزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے۔ با یزید بستامی کی پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں تو سوچ رہا تھا ماں دیکھ کے پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، مگر یہ تو میرے دستک کے انداز کو بھی نہیں بھولی، انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا، اللہ اکبر، کتنی مرتبہ ماں نے اس دستک پر اس دستک کی آواز پر دروازہ کھولا ہوگا، اللہ اکبر، مگر جب دروازہ کھلا، کوئی بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ماں باپ کے سامنے صرف بچہ ہوتا ہے، ماں نے دروازہ کھول کر اپنے بیٹے با یزید کو دیکھا، دونوں گالوں کو ہاتھوں سے پکڑ لیا، ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا 40 سال کے بعد بیٹا لوٹ کر کے آ گیا ہے، ماں سوچتی تھی میں خواب دیکھ رہی ہوں، کہتی بیٹے تم آ گئے، با یزید تو آ گیا، با یزید تو آ گیا، با یزید تو آ گیا، ہائے ہائے ہائے، بار بار کہتے ہاں ماں میں آ گیا، ہاں ماں میں لوٹ آیا، ہاں ماں میں آ گیا، اور جب ماں کو یقین ہو گیا میرا بیٹا لوٹ آیا ہے، خود غرضی کی اس دنیا میں وفا کی علامتوں کو چھوڑ کر در در بھٹکنے والوں، ماں یہ ہوتی ہے کہ جو بچوں کے دستک کی آواز کو بھی فراموش نہیں کرتی، جب یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا آ گیا تو پھر بہت سادگی سے ایک سوال کیا، با یزید جس مقصد کے لیے گئے تھے پورا ہو گیا؟ اللہ مل گیا تمہیں؟ اللہ مل گیا تمہیں؟ با یزید کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، احساس ہوا کہ میں ناکام گھر لوٹا ہوں، ماں سے کہا نہیں ماں اللہ نہیں ملا ماں، یعنی جو مقام حضوری چاہتا تھا وہ مقام مجھے نہیں ملا، ماں تھی ماں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے؟ ماں 40 سال سے تم سے دور گیا تھا، جنگلوں میں بیابانوں میں صحراؤں میں بھٹکتا رہا، عبادت کرتا رہا، حقوں کی صدا بلند کرتا رہا، وہ مقام نہیں ملا۔ جب ماں نے بیٹے کی بظاہر ناکامی کو دیکھا تڑپ گئی اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بیٹے کے گالوں کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف نظر کی اور اس کی مولا میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے۔ با یزید بستامی کہتے ہیں بس ماں کا اتنا کہنا تھا، حجابات اٹھ گئے اور حجابات اٹھنے کے بعد یار کا مشاہدہ ہو گیا، میں نے ماں کے قدم پکڑ لیے، میں جنگلوں میں خدا کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا خبر جنگلوں میں خدا نہیں ملتا، خدا تو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز میرے جوانوں آؤ، جب 40 سال کی محنت پر ماں کو چھوڑ کے کامیابی نہیں ملتی، پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں باپ کا دل کچلنے والوں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، شب برات سے پہلے ماں باپ کو خوش کر لو، زندہ ہیں بہت مبارکباد ہے، انتقال کر گئے قبروں پہ جا کر کے پیر پکڑ لو، اللہ ہم سب کو ماں باپ کی سچی خدمت کی توفیق دے۔